الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا۔ گناہ سارے ایک طرح نہیں ہوتے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو دیکھنے میں بہت ہی چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر ان گناہوں سے بندہ جہنمی بن جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندہ جس کو سمجھتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، اس سے کچھ اثر نہیں ہوتا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے اس بندے کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ بعض نیکیاں جو ہم کرتے ہیں وہ بڑے چھوٹے سے ہمیں محسوس ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی سی نیکیاں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر بھی کامیابی عطا فرما دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ کون سی چیز ایسی ہوگی جو بندوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ جب حضور نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن بندوں کو بہت ہی زیادہ جنت میں داخل کرتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ جس عمل کی وجہ سے، جس نیکی کی وجہ سے سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ سب سے پہلے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف۔ اگر یہ بندے کے دل میں آ گیا تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یہ ایک ایسی نیکی ہے جس سے قیامت کے دن لوگ بہت زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر اللہ کا ڈر بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ بندہ کوئی گناہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا، کسی بھی گناہ کو کرنے کا خیال اور ارادہ اس کے دل میں نہیں آتا۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں آ جائے تو اللہ کے ڈر سے بندہ ہر گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ڈر سے بندہ ہر عبادت کا پابند بن جاتا ہے۔ اگر کبھی کبھار اس بندے سے گناہ ہو بھی جائے تو فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس گناہ کے لیے تم توبہ کر لو، اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگ لو، یا کوئی نیک عمل پیچھے ہی کر لیا کرو، کیونکہ گناہ کے پیچھے ہی کوئی نیک عمل اگر بندہ کر لیتا ہے تو وہ نیک عمل اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کا جو ڈر ہے یہ ایسی نیکی ہے کہ قیامت کے دن لوگ اسی نیکی کی وجہ سے جنت میں بہت زیادہ داخل ہوں۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا جو عمل ہے جس سے قیامت کے دن لوگ بہت زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ اچھے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق یہ ایک ایسا عمل ہے بندے کا کہ اگر یہ بندے میں آ گیا، بندے نے اپنے اخلاق کو اگر اچھا کر لیا تو قیامت کے دن اس اچھے اخلاق کی برکت سے اللہ بندے کو جنتی بناتا ہے۔ اس اچھے اخلاق کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو نیک عمل جو جنت میں لے جانے والے ہیں بندے کو، سب سے پہلے اچھا اخلاق ہے اور اللہ کا ڈر ہے، یہ دونوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا قیامت کے دن دو ایسے گناہ ہیں جو بندوں کو بہت زیادہ جہنم میں لے جاتے ہیں۔ دو گناہ کی وجہ سے بندے بہت زیادہ جہنمی بنتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو گناہ جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جہنم میں داخل ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ
زبان کا گناہ ہے۔ زبان یہ ایسا گناہ ہے کہ بندہ بغیر سوچے سمجھے جو چاہے وہ بات کرنے جب لگ جاتا ہے تو قیامت کے دن اسی گناہ کی وجہ سے، اسی زبان کی باتوں کی وجہ سے کئی سارے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن اسی زبان کی وجہ سے لاکھوں لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اور قیامت کے دن اسی زبان کی وجہ سے لاکھوں لوگ جنت میں بھی داخل ہوں گے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں بندہ کوئی بات کہتا ہے اور بھول جاتا ہے، کوئی بات وہ سمجھتا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے، وہ زبان سے کہہ کر وہ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اسی ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل فرماتے ہیں۔ اور کوئی چھوٹی سی نیک اچھی بات ہوتی ہے، ایسی اچھی بات کہ بندہ کبھی وہ اچھی بات زبان سے کہہ دیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی اچھی بات کہی ہے، وہ چھوٹی سی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چھوٹی سی اچھی بات اتنی بڑی ہوتی ہے، اللہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس چھوٹی سی نیک بات کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو ایک ہی بات ہے، اچھی بات چھوٹی سی بندے کو جنتی بنا دیتی ہے، اور بری بات چھوٹی سی بندے کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام کو بلایا اور اپنی زبان پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ تم پر ضروری ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو، تمہارے لیے ضروری ہے زبان کی حفاظت کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان کی حفاظت اتنی ضروری ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ، زبان کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھنا۔ ہر دن جب صبح ہوتی ہے، جسم کے تمام حصے زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، زبان کے آگے درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے زبان تو صحیح رہ جا، اگر تو صحیح رہ گئی تو ہم صحیح رہ جائیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو تیری وجہ سے قیامت کے دن ہمیں جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، تیری وجہ سے ہمیں عذاب ہوگا۔ جسم کے تمام حصے زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں تاکہ وہ صحیح رہا کرے۔ تو اسی لیے آقا نے فرمایا قیامت کے دن بہت زیادہ لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ زبان کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ ایک حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ خاموشی بیکار کی باتوں سے، فضول کی باتوں سے، خاموشی 60 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے، 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے خاموش رہنا۔ کیونکہ جب بندہ خاموش رہتا ہے کئی گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے، غیبت سے بچ جاتا ہے، چغلی سے بچ جاتا ہے، کسی کی برائی کرنے سے بچ جاتا ہے۔ زبان کے کئی سارے گناہ ہوتے ہیں، اگر خاموش رہ جائے تو ہزارہ گناہ سے ہم بچ جائیں گے۔ اگر زبان کو بغیر کسی ضرورت کے ہم نے کھول دیا، کچھ کہہ دیا، جو بات ہم نے سمجھا کہ بہت چھوٹی سی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر وہ ناپسند آ گئی تو زندگی بھر کی عبادتیں اور اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرا گناہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ بہت زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسرا گناہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نفسانی خواہشات۔ اور یہ جو شرمگاہ ہے، انسان اپنی نفسانی خواہشات کو جو پورا کرتا ہے اور جو اس کی شرمگاہ ہے، اس سے جو وہ گناہ کرتا ہے اسی خواہشات نفسانی کی وجہ سے، اور بندہ اپنی شرمگاہ کی وجہ سے قیامت کے دن بہت ہی زیادہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا جو بندہ اپنی دو چیزوں کی ضمانت دے گا، جو بندہ مجھ سے وعدہ کرے گا کہ وہ اپنے دو چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو قیامت کی جنت میں لے کر جاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں حفاظت کی کون سی ہے کہ اگر ہم اس کی حفاظت کر لیں تو حضور وعدہ کر رہے ہیں، حضور جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ جو دو چیزیں جس کی حفاظت کی جو حضور نے حکم دیا، سب سے پہلے فرمایا زبان اور شرمگاہ۔ فرمایا اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی، تم مجھے ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہے، ان دو چیزوں کی وجہ سے ہی بندہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔
امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ اچھے اخلاق کو لازم کر لو، اپنے اخلاق کو درست کر لو، کیونکہ یہی اچھے اخلاق قیامت کے دن تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں بد نصیب کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا بد نصیب وہ ہے کہ جس کے اخلاق بہت ہی برے ہوں گے۔ برے اخلاق والے کو حضور نے فرمایا یہ امت محمدیہ کا بد نصیب ہے۔ اور یہ برے اخلاق جو بندے کے ہیں یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، فرمایا کہ برے اخلاق بندے کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بندے کے جو اعمال، جو اچھائیاں وہ جو بھی کرتا ہے، اس کے برے اخلاق سے اس کی نیکیاں اور اس کے نیک اعمال وہ سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ بزرگان دین کا طریقہ اور ان کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی برے اخلاق کو آنے ہی نہیں دیا۔ ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، اتنے بلند تھے کہ وہ کبھی اپنے اخلاق کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ حضرت سیدنا علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن موسیٰ نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ نیشاپور ایران میں ایک علاقہ ہے، وہاں کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ تو آپ کے مکان کے آگے ایک غسل خانہ تھا۔ پچھلے زمانوں میں بہت بڑے بڑے غسل خانے ہوتے تھے اور ان غسل خانوں میں کئی لوگ غسل کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکان کے آگے جب غسل خانہ انہوں نے دیکھا تو غسل کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ اس غسل خانے کا جو مالک تھا وہ آپ کا اتنا ادب اور احترام کرتا تھا کہ جس وقت آپ غسل کو آتے تو جتنے بھی لوگ اس غسل خانے میں ہوتے سب کو وہ باہر نکال دیتا اور کہتا کہ جب تک اس بزرگ کا غسل نہ ہو جائے کوئی غسل خانے کے اندر داخل نہ ہو۔ تو سارے لوگ غسل خانے سے باہر چلے جاتے۔ ایک دن حضرت سیدنا علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غسل کرنے کے ارادے سے جب آپ اس غسل خانے میں آئے تو غسل خانے کے مالک نے تمام لوگوں کو آپ کے ادب اور احترام میں باہر آنے کا حکم دیا۔ سارے لوگ باہر آ گئے، مگر ایک کسان تھا جو اندر غسل کر رہا تھا اور اس غسل خانے کے مالک نے اس کسان کو دیکھا نہیں، اور اس نے حضرت علی بن موسیٰ سے کہا کہ حضور آپ اندر تشریف لے جائیں، آپ غسل فرما لیں، کوئی اندر نہیں ہے۔ تو حضرت علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب غسل خانے میں داخل ہوئے، وہ جو کسان تھا غسل کر رہا تھا، اس نے سمجھا کہ یہ خدمت گزار ہے، یہاں کے خدمت کرنے والے ہیں، تو اس نے آپ کو ایک خادم سمجھ کر اس نے آپ پر حکم دینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ حضرت علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہر کے اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ولی کامل کہ ہر کوئی آپ کا ادب کرتا تھا، احترام اور تعظیم کرتا تھا، کوئی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کرتا، اتنا ادب اور احترام لوگ آپ کا کیا کرتے تھے۔ مگر ایک کسان شخص جو آپ کو پہچان نہیں سکا، اس نے آپ کو خادم سمجھا، خادم سمجھ کر وہ آپ کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کر میرے لیے غسل کا پانی لے کر آؤ۔ تو حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں نہیں آئے۔ آپ نے نہیں کہا کہ اللہ کے بندے میں اتنا بڑا نیک انسان ہوں، میں اتنا بڑا ولی ہوں اور تو مجھے حکم دے رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے میں جا کر پانی لے کر آؤں۔ آپ جلال میں نہیں آئے، آپ غصے میں نہیں آئے، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، آپ سیدھے گئے اور اس کسان کے لیے پانی لا کر آپ نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ جاؤ وہاں سے مٹی لے کر آؤ، اس مٹی سے مجھے اپنے جسم پر ملنا ہے اور اپنے جسم کو اس مٹی سے مل کر صاف کرنا ہے۔ اس نے پھر آپ کو بھیجا، آپ پھر گئے اور جا کر آپ نے مٹی لا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ جاؤ جا کر فلاں چیز وہاں پر میں بھول کر آیا ہوں اس کو لے کر آؤ۔ آپ گئے، وہ جو حکم دیتا جا رہا تھا حضرت علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس کے ہر حکم پر عمل کرتے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک وقت بھی نہیں کہا کہ اے بندے تو یہ کیا کر رہا ہے، کیا مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، میرا رتبہ اور درجہ کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں میں کتنا بڑا ولی ہوں۔ آپ نے ایک لفظ زبان سے نہیں کہا، وہ جو کہتا جا رہا تھا آپ عمل کرتے جا رہے تھے، اور جیسے ہی آپ نے اس کے سارے احکام کو آپ نے مان لیا، وہ غسل خانے کا جو مالک تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ آواز کس کی آ رہی ہے، کون حکم دے رہا ہے، جب اس نے دیکھا کہ ایک کسان ہے جو اپنے وقت کے ولی کامل علی بن موسیٰ کو حکم دیتا جا رہا ہے،
اور یہ ولی کامل اس کے ہر حکم کو مان رہے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اس کو جھڑکا نہیں، آپ نے اس پر اپنے جلال کا اظہار نہیں کہا، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ اب وہ جو مالک غسل خانہ تھا، غسل خانہ کا جو مالک تھا، وہ ڈر گیا، گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ اب میں اتنے بڑے ولی کامل کے آگے میں کیا چہرہ لے کر جاؤں گا، میں ان کے سامنے کیسے پیش ہوں گا کہ ایک میرے غسل کا ایک کسان انہیں حکم دے رہا ہے، اور اب میں ان سے کیا بات کروں۔ وہ ڈر کر گھبرا کر وہاں سے بھاگ رہا تھا، تو حضرت علی بن موسیٰ نے اس کو دیکھا، کہا کہ اے بندے رک جا، کیوں ڈر کر جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میرا ایک قصور ہے، میری بھول تھی کہ میں نے دیکھا نہیں اس شخص کو، اور آپ کو ایسے ہی جانے کے لیے کہہ دیا، اور اس شخص نے بھی آپ کو پہچانا نہیں، آپ پر حکم دیتا جا رہا تھا، آپ اس حکم پر عمل کرتے جا رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ بندے اس میں برا ہی کیا ہے، اس میں کیا برا ہے؟ اس نے مجھے پہچانا نہیں، اپنی مدد کے لیے پکارا، اور وہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، میں نے اس کی مدد کر دی، یہ چھوٹی سی تو بات ہے، اور اس پر تو کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے؟ اس میں جرم کیا ہے؟ اس میں تیرا گناہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ آپ غور کریں کہ اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا، لیکن اپنے آپ کو وہ کتنا چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان میں نہ غرور تھا، نہ فخر تھا، نہ تکبر تھا، نہ اپنے آپ میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، اور دوسرے مجھ سے چھوٹے ہیں اور وہ مجھ سے نیچے درجے میں ہیں، وہ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے۔ یہ اخلاق اس کو کہتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق اولیاء کی زندگیوں کو دیکھے، اخلاق کیا ہے ہمیں معلوم ہوگا۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ دوسرے کو اپنے سے اوپر سمجھے، وہ ہمیشہ دوسرے کو اپنے سے اونچا سمجھے، اور خود کو سب سے نچلے درجے والا سمجھے، خود کو حقیر سمجھے، خود کو کمتر سمجھے، اور ہر ایک کو اپنے سے اونچا درجہ والا سمجھے، اور ہر ایک کو اپنے سے اونچا درجہ دے، اور ہر ایک کو اپنے سے بڑھ کر اس کی عزت کرے، اور ہر ایک کو اپنے سے بڑھ کر اس کا ادب اور احترام کرے، نہ کبھی اس کے دل کو تکلیف پہنچائے، نہ زبان سے تکلیف پہنچائے، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے۔ اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں جو اللہ والوں کی زندگیوں میں، بزرگان دین کی زندگیوں میں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس اخلاق کی تعلیم جب تک بندہ اس کو اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا ایک بندے کا ایمان اسی وقت میں مکمل ہو سکتا ہے جب اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے جو نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے اور روزہ بھی بہت زیادہ رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ وہ کرتی ہے، مگر اس میں ایک چیز کی کمی ہے۔ حضور نے پوچھا کیا؟ فرمایا وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، یہ اس کے اندر کمی ہے۔ سب کچھ اچھا ہے، ساری چیزیں اچھی ہے، کمی بس اس بات کی ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے صدقہ خیرات یہ سب کچھ برباد ہو گئے، اور وہ خاتون موت کے بعد جہنم میں داخل ہوگی، وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ یہاں نماز بھی ہے اس کے پاس، روزہ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں، مگر حضور نے فرمایا جہنمی ہے۔ جہنمی اس لیے فرمایا کہ اس کے اخلاق برے ہیں، وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر رہی ہے، زبان سے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، حالانکہ وہ پڑوسی حضور نے نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان ہو، وہ پڑوسی چاہے جو بھی ہو، اگر کافر بھی پڑوسی ہو اور اس کو زبان سے تکلیف دے رہی ہو، زبان سے اس کو گالی گلوچ کر رہی ہو، اس کو برا بھلا کہہ رہی ہو، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اگر پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور عورت، ایک اور خاتون ہے جو اس کی عبادتیں کم ہیں، اس کی نفل نمازیں کم ہیں، نفل صدقے کم ہیں، فرائض کی تو پابندی کرتی ہے، فرض نماز، فرض روزہ، فرض خیرات کی تو پابند ہے، لیکن نفل عبادات، نفل نماز، نفل روزے، نفل خیرات اور صدقات میں کمی ہے، اور لیکن وہ اپنی زبان سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہتی۔ جب حضور نے یہ سنا فرمایا وہ جنتی ہے، وہ خاتون جنتی ہے،
حالانکہ عبادت کم ہے، نمازیں کم ہیں، روزے کم ہیں، صدقہ خیرات کم ہیں، اس کے باوجود بھی حضور نے فرمایا جنتی ہے، کیونکہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، وہ اپنی زبان سے دوسروں کو برا بھلا نہیں کہتی، اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھاتی، اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں توڑتی۔ اخلاق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اخلاق شریعت اسلامیہ میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک اور مقام پر حدیث پاک میں بیان کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ نے اچھی اخلاق عطا فرما دیے وہ بندہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس بندے کو اللہ نے جہنم سے نجات عطا فرما دیا جس کے اخلاق اچھے عطا فرما دیے۔ اور قیامت کے دن جب ترازو میں بندوں کے اعمال کا وزن کیا جاتا رہے گا، تو جب بندوں کے اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے تو حضور نے فرمایا سارے اعمال میں، ساری عبادتوں میں، اس میزان کے اس ترازو میں سب سے پہلے جو نیکی رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق کی نیکی کو رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے جو ترازو میں عبادت رکھی جائے گی وہ سخاوت کی عبادت رکھی جائے گی۔ جو سخاوت ہم کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، یہ اچھے اخلاق کی نیکی، یہ سخاوت کی نیکی، یہ صدقہ اور خیرات کی نیکی، یہ سب سے پہلے میزان کے ترازو کے پلڑے میں رکھی جائے گی، یہ سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ سخاوت سے اللہ نے ایمان کو جو مضبوط کیا، ایمان کو اللہ نے اچھے اخلاق سے مضبوط کیا۔ جس کے اخلاق اچھے ہو اس کا ایمان مضبوط ہے، اور جس میں سخاوت کی عادت ہو اس کا ایمان مضبوط ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس بندے میں بخالت آ جائے اور جس بندے کے اخلاق برے ہو تو سمجھ جاؤ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس کے کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ اس کے پاس سخاوت نہیں، بخالت آ گئی، اس کے اخلاق برے ہو گئے، اس کے کمزور ایمان کی یہ نشانی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اچھے اخلاق اور سخاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ میزان میں رکھے گا۔ اور جب اللہ نے اس ایمان کو پیدا کیا، جب اللہ نے ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے رب تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ مولا مجھے طاقت عطا فرما۔ رب نے اچھے اخلاق کو پیدا کیا اور سخاوت کو پیدا کیا، اور یہ دو چیزیں ایمان میں رکھ دی اور کہا کہ ایمان میں تجھے سخاوت سے طاقت عطا کرتا ہوں، میں تجھے اچھے اخلاق سے طاقت عطا کرتا ہوں۔ اور جس ایمان والے میں یہ دو صفتیں آ جائیں گی، یہ دو خوبیاں جس ایمان والے میں آ جائیں گی، اللہ نے فرمایا اس کا ایمان مضبوط رہ جائے گا۔ پھر اللہ نے کفر کو پیدا کیا۔ کفر کو جب پیدا کیا تو کفر نے کہا کہ مولا مجھے بھی طاقت اور قوت عطا فرما۔ اللہ نے بخالت کفر میں رکھ دی، اللہ نے برے اخلاق کفر میں رکھ دیے، اور کفر کو کہا کہ اے کفر جس میں بھی برے اخلاق اور جس میں بخالت آ جائے گی وہ تجھے مضبوط کرے گا۔ بخالت اور یہ برے اخلاق یہ کافروں کی ہے، یہ کافروں کی علامتیں ہیں، یہ کافروں کی نشانیاں ہیں، یہ کفر کو مضبوط کرتی ہے، ایمان کو کمزور کرتی ہیں، ایمان اس سے کمزور ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے رہ رہے تھے۔ بچپن میں وہ اپنے والدین سے بچھڑ گئے، بچھڑ کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، اور حضور کے پاس ہی بچپن سے وہ رہنے لگے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو کئی سالوں کے بعد پتہ چلا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا ہے اور وہ حضور کا غلام بن گیا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح سے لے کر شام تک خدمت کرتے رہتا ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو حضور سے چھڑانے کے لیے کچھ رقم لے کر آئے، کیونکہ جو غلام ہوتے تھے اس زمانے میں، غلام کو اگر آزاد کرنا ہوتا تو کچھ رقم، اس غلام کی جتنی رقم ہوتی اس رقم کو دے کر غلام کو آزاد کرنا پڑتا تھا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والدین تھے، ان کے چچا اور ان کے والد حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو زید بن ثابت ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، بچپن میں ہم سے یہ جدا ہو گیا اور کئی سال ہو چکا، اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ آپ کی غلامی میں ہے، وہ آپ کی خدمت کرتا ہے، تو ہم رقم لے کر آئے ہیں، آپ جو رقم کہیں گے وہ رقم ہم آپ کو لوٹا دیں گے، آپ ہمیں ہمارا بیٹا لوٹا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
مجھے اس رقم کی ضرورت نہیں ہے، زید بن ثابت کو ہم بلاتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو خوشی سے وہ جا سکتے ہیں، ہم انہیں روکیں گے نہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور ان کے آزادی کے لیے کچھ رقم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کہا، حضرت زید بن ثابت کو بلایا، کہا تمہارے والد اور تمہارے چچا دونوں آئے ہوئے ہیں اور یہ دونوں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد اور اپنے چچا کو دیکھا اور کہا، اے میرے والد اور اے میرے چچا، تم مجھے یہاں سے لے کر جانے کے لیے آئے ہوئے ہو، مجھے آزاد کرنا چاہتے ہو اور یہاں سے آزاد کر کے اپنے مکان لے کر جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم تمہیں اس غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے اپنے ساتھ تمہیں اپنے مکان لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اے میرے والد، حضور کی اس غلامی پر میں اپنی 1000 آزادیاں قربان کر دیتا ہوں، اس غلامی پر اگر مجھے بادشاہت بھی مل جائے تو میں اس بادشاہت کو ٹھوکر ماروں گا، مگر غلامی مصطفیٰ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ والد پریشان ہوئے، کہا کہ بیٹے، ہم نے تو سمجھا کہ جب تو ہمیں دیکھے گا کہ اتنے سالوں کے بعد جب ہم تجھ سے ملے ہیں تو ہم نے سوچا تھا کہ تو ہمیں گلے لگائے گا، ہم نے سوچا کہ تو ہمارے گلے لپٹ کر روئے گا اور ہمارے ساتھ چلے گا، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے فرماتے ہیں کہ جب سے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس در پر آیا ہوں، بچپن سے لے کر اب تک حضور نے کبھی نہ مجھے والد کی محبت محسوس ہونے دی، نہ اپنی ماں کی محبت محسوس ہونے دی۔ حضور نے مجھے والد کا بھی پیار دیا اور حضور نے مجھے ماں کی محبت بھی عطا فرمائی۔ ایک حضرت زید بن ثابت کو نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، نہ وہ ان کے رشتہ دار ہے، نہ حضور کے خاندان سے ہے، نہ حضور کے رشتہ دار ہے، کچھ نہیں، ایک اجنبی ہے۔ اجنبی کو لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان میں رکھتے ہیں اور اس اجنبی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شفقت فرماتے ہیں، ایسی مہربانی فرماتے ہیں اور ایسا سلوک کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب ان کے اصل والد بھی انہیں بلانے کے لیے آئے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ایسی محبت مجھے دی ہے، حضور نے اتنا پیار مجھے دیا ہے کہ اب میں اس رسول کی دہلیز کو چھوڑ کر اپنے گھر کو نہیں آؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے بلند اخلاق عطا فرمائے۔ بچوں کے ساتھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی پیار اور محبت سے رہا کرتے تھے کہ زید بن ثابت تو بچے تھے، بچپن کی حالت میں آئے تھے، ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، لیکن اس بچپنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر، حضور کی صحبت میں رہ کر، حضور کے جو اخلاق کو دیکھا، حضور کی جو عادتوں کو دیکھا کہ آپ نے اس اخلاق کو دیکھ کر ہی اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں نچھاور فرما دی، زندگی بھر حضور کے غلام بن کر حضور کے در پر رہے، لیکن کبھی حضور کا در نہیں چھوڑا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا اثر تھا، حضور کی صحبت کا اثر تھا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضور کے خادم بھی تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک 10 سال تک حضور کی خدمت کرتے رہے، 10 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں 10 سال حضور کے ساتھ رہا، حضور کی خدمت کرتا رہا، حضور کا غلام بن کر رہا، مگر اتنے سالوں میں کبھی حضور نے ایک مرتبہ بھی مجھے اف تک نہیں کہا، حضور نے اف تک نہیں کہا۔ 10 سال ایک خادم، ایک کوئی شخص خدمت کرنے والا اگر ہمارے ساتھ رہ جائے، ہم ایک دن اچھا سلوک کریں گے، 2 دن اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، 3 دن اچھے طریقے سے ہم پیش آئیں گے، لیکن اس کے بعد جب وہ شخص ساتھ میں رہ رہا ہو، خادم ہو، خدمت کرنے والا ہو اور ہمارے ہر حکم کو ماننے والا ہو، تو چند دنوں کے بعد پھر بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، کیونکہ خادم ہے، خدمت گزار ہے، یہ کوئی مالک نہیں ہے بلکہ ہمارے حکم پر چلنے والا ہے، ہمارے حکم پر اس کی زندگی گزرتی ہے، تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے بڑا بدترین سلوک آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ ہم خادم کے ساتھ اپنے جو خدمت گزار ہوتے ہیں، جو اپنے اطراف میں جو نوکر ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑا ہی بدترین سلوک کرتے ہیں، زبان بھی بڑی بدترین ہو جاتی ہے اور بہترین طریقے سے پیش نہیں آتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کیا تھی؟ 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہے، مگر 10 سالوں میں حضور نے ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں کہا، ایک مرتبہ بھی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، اتنا بھی حضور نے ان سے سوال نہیں پوچھا،
اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اپنے خادموں کے ساتھ حضور کے اخلاق کیا تھے، اپنے خدمت گزار جو آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے ایک ایک حکم پر خدمت کرنے والے، ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، اتنے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، اور انہیں بھی حضور اتنا چاہتے، اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے تھے۔ یہ آج ان اخلاق سے ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ان اخلاق کو سن کر ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے اخلاق آج کیوں اتنے گرتے جا رہے ہیں؟ ہمارے اخلاق دن بدن گرتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق کو، حضور کے اخلاق کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا اور حضور کے اخلاق کو ہم نے اپنانا چھوڑ دیا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ تم اچھی باتوں کا دوسروں کو حکم دو، تم خود بھی اچھائی پر عمل کرو، اور جو کوئی تمہارے قریب ہو اپنے دوست و احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں، تم جس کو جب دیکھو انہیں بھی اچھائی کا حکم دو، خود بھی عبادت کرو، انہیں بھی عبادت کی طرف بلاؤ۔ ہر بندے پر دو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود بھی عبادت کرے، اور جو دوسروں کو دیکھ رہا ہے جو عبادت نہیں کرتے انہیں عبادت کی طرف بلائے۔ وہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنی اولاد کو اور اپنے اطراف جو دوست و احباب ہے انہیں بھی وہ عبادت کی طرف بلائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور خود تم بھی برائی سے خود بھی رکو، اور جس کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھو، جس کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھو، اس کو روکنے کی طاقت ہو تو اس کو روکا کرو۔ عبادت کر کے اگر طاقت ہو کہ اس کو عبادت کے لیے بلا سکتے ہو تو بلاؤ، اور جس کو گناہ خود بھی گناہ سے رکو، اور جس کسی کو دیکھو گناہ کر رہا ہے اس کو بھی گناہ سے روکو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرنے کی عادت ڈالو۔ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچائے اس پر صبر کیا کرو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس پر صبر کیا کرو۔ اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا، ایک نیکی کا حکم دو، اور دوسروں کو برائی سے روکو، اور پھر فرمایا صبر کرو دوسروں کی تکلیف پر۔ اگر یہ عادت پیدا ہو گئی، فرمایا تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی ہے، دونوں مقامات پر کامیابی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ بہت بڑا گناہ گار ہے کہ جس کو آ کر کوئی نصیحت کر رہا ہے، جس بندے کو وہ کوئی برائی میں ملوث ہے، وہ کسی گناہ میں پڑا ہوا ہے، اور ایک دوسرا بندہ اس کو آ کر نصیحت کرتا ہے کہ اے بندے تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا، تو اس گناہ سے باہر آ اور تو نیکی کے راستے پر چل۔ وہ ایک آ کر اس کو نصیحت کر رہا ہے، وہ نصیحت کرنے والے کو کہتا ہے کہ تم میری فکر چھوڑو، تم اپنی فکر کرو، تم اپنا دیکھو، تم میرے تعلق سے کچھ نہ کہو، بس یہ جو کہے گا، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ ایسا کہنے والا، نصیحت کرنے والے کو اس طرح جواب دینے والا، نصیحت کرنے والے کو جھڑکی دینے والا، نصیحت کرنے والے شخص کو اس کو برا بھلا کہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں، اور اللہ نے کیا کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور جو دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے، اس بندے سے اچھا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا اس بندے سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے جو دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھی باتوں کا حکم دے، اس سے اچھا کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن جب وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، رب نے فرمایا اے مومنو تمہارا کام ہے نصیحت کرنا، نصیحت کرتے جاؤ، نصیحت کرتے جاؤ۔ کس کو نصیحت کرے؟ جو کوئی تمہارے قریب ہو، جو تمہاری نصیحت کو سنتا ہو، جو تمہاری نصیحت پر عمل کر سکتا ہو، تم اس کو نصیحت کرو۔ اپنے سے چھوٹوں کو بھی نصیحت کرو، بڑوں کو بھی نصیحت کرو، کیونکہ فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کا اثر کبھی نہ کبھی مومن کے دل پر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ نہیں مانے گا، 2 مرتبہ نہیں مانے گا، لیکن کبھی نہ کبھی اس نصیحت کی بات کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ اسی لیے تم یہ نہ سمجھنا کسی کو 1-2 مرتبہ تم نے اچھائی کا حکم دے کر اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کو ہرگز نہ چھوڑو۔ فرمایا جب بھی موقع ملے اس کو جا کر نیکی کی دعوت دیتے رہو، اور گناہ سے اگر کوئی گناہ میں پڑا ہوا ہے 1-2 مرتبہ گناہوں سے روکنے کے لیے کہہ کر نہ چھوڑو، جب بھی موقع ملے اس کو گناہوں سے بچنے کے لیے اس کو تم نصیحت کرتے جاؤ۔ پتہ نہیں کون سا وقت ایسا آ جائے کہ دل پر اثر ہو اس بات کا اور اس کی دنیا ہی بدل جائے۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چند ساتھی آپ کے ہمیشہ رہتے تھے۔ ملک شام میں ایک شہر ہے جو بہت ہی بڑا شہر تھا جس کا نام انطاکیہ ہے، اور تاریخی کتابوں میں انطاکیہ بھی آیا ہے۔ یہ انطاکیہ نامی جو یہ شہر ہے ملک شام کا، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت بڑی بستی اس میں آباد تھی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دو ساتھیوں کو بلایا، ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ ان دونوں سے کہا کہ اس بستی کے لوگ بتوں کی عبادت میں پڑے ہوئے ہیں، تمہارے لیے یہ حکم ہے اس بستی میں جاؤ اور یہاں کے جو لوگ بت پرستی میں ہیں ان لوگوں کو بت پرستی سے باہر نکلنے کی تعلیم دو اور ایک خدا کی انہیں تعلیم دو۔ انہیں بتاؤ کہ عبادت صرف ایک خدا کی ہونی چاہیے، پتھروں کی بتوں کی عبادت یہ بالکل غلط ہے اور یہ شرک ہے۔ وہ جو دونوں آپ کے ساتھی تھے صادق اور مصدوق نامی، یہ دونوں شہر میں آئے اور اس شہر میں ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا، اور اس بوڑھے نے کہا کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو، تو تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو ساتھی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں اس شہر میں بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں ایک خدا کی طرف بلائیں، ایک خدا کی عبادت کی تمہیں تعلیم دے اور بتوں کی عبادت سے تمہیں نجات دے۔ تو انہوں نے جب یہ سنا، وہ بھی بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، حبیب نجار نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ ایک ہی خدا ہے اور ایک خدا کی ہی عبادت کرنی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی نہیں ہے، یہی تمہارا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہی ہمارا پیغام ہے۔ فرمایا اگر تمہارا دین سچا ہے اور تمہاری بات سچی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنا نہیں ہے، تو اس کی کوئی نشانی پیش کرو، اس کی کوئی دلیل پیش کرو کہ جس سے ہمارے دلوں کو یقین ہو جائے کہ ایک ہی خدا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی پتھر کی عبادت کرنی نہیں ہے، کوئی دلیل یا کوئی نشانی بتلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے ہمیں دلیل عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں نشانیاں عطا کی۔ اس بوڑھے نے پوچھا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 4 اللہ نے ہمیں کرامتیں عطا فرمائی، 4 اللہ نے ہمیں اپنے دین کے حق اور سچے ہونے کی دلیل عطا کی۔ پوچھا کیا؟ تو سب سے پہلے فرمایا پہلا یہ ہے کہ جو جتنا بھی بیمار کیوں نہ ہو اللہ نے ہمیں ایسی کرامت عطا فرمائی ہے، ہم اس کے جسم پر ہاتھ پھیرے اس کی ساری بیماری شفا ہو جائے گی۔ پھر فرمایا دوسری اللہ نے دلیل ہمیں یہ عطا فرمائی ہے جو کوڑ کی بیماری والا شخص ہو ہم اس کوڑ کی بیماری والے کو بھی شفا کر سکتے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا ایک ایسا اندھا کہ جو پیدائشی جس کی آنکھ ہی نہ ہو ہم اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کی آنکھیں واپس لوٹا سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا چوتھی جو دلیل ہے ہمارے حق ہونے کی، ہمارے دین کے حق ہونے کی، اللہ کے ایک ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی مردہ کو زندہ کرنے کے لیے کہو ہم اللہ کے حکم سے اس کو زندہ بھی کر دیں گے۔ یہ ہمارے دین کے حق اور سچا ہونے کی دلیل ہے، ہمارے رب کے ایک ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میرا ایک بیٹا ہے کئی سالوں کا بیمار ہے، کئی سال ہو چکے، میں نے اس کا بہت علاج کروایا، بہت حکیموں نے اس کو دوا دی، نہ کسی دوا سے اس کی بیماری ختم ہوئی، نہ اس کا علاج ہوا، نہ اس کو شفا ملی۔ اور اگر تمہارا خدا حق ہے اور ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، تو میں اپنے بیٹے کو لے کر آؤں گا، تم اس کو شفا دے دو۔ اگر اس کو شفا مل گئی تو یقین ہو جائے گا کہ یقیناً تمہارا دین حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو لے کر آؤ۔ وہ بوڑھا شخص گیا اور اپنے گھر سے اپنے اس بیمار لڑکے کو جو چل نہیں سکتا تھا اس کو لا کر ان دونوں کے سامنے اس نے رکھ دیا۔ ان دونوں نے اپنا ہاتھ اس بیمار کے جسم پر جیسے ہی پھیرا، یہاں ہاتھ پھیرنا ہی تھا، اللہ نے اس بیمار کو شفا عطا فرما دی، اس کی سالوں کی بیماری ختم ہو گئی، وہ کھڑا ہو گیا۔ جو چلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا، ان 2
اللہ والوں کا ہاتھ لگا اللہ نے ساری بیماری کو ختم کر دیا۔ جب حبیب نجار نے یہ دیکھا، دیکھنا ہی تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ جو دین لے کر آئے ہیں یقیناً یہ حق ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہو گیا ہے، آج سے ان بتوں کی عبادت کو ٹھوکر مارتا ہوں اور ایک خدا کی ہی عبادت کروں گا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہی میں کلمہ پڑھوں گا۔ یہ ایمان لے کر آ گئے۔ یہ پہلے مومن ہوئے ملک شام کے انطاکیہ شہر میں۔ اب جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ انطیخہ جس کا نام تھا، یہ بتوں کی بے انتہا عبادت کرنے والا تھا، بتوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب اس کو اس بات کی خبر ہوئی کہ شہر کے لوگ اس واقعے کے بعد ان دو بزرگوں کی شہرت سارے شہر میں ہو گئی، شہر میں جتنے بیمار تھے وہ سارے کے سارے ان کے پاس آتے گئے اور یہ ہر ایک کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے انہیں شفا مل جاتی، تو جس کے حق میں دعا کرتے اللہ ان کی دعا قبول فرما لیتا۔ سارے شہر کے لوگ ہر دن ان کے پاس آتے اور اپنے بیماروں کو شفا کروا کر اپنے ساتھ لے کر جاتے رہے۔ اور جب بادشاہ کو خبر ہوئی، بادشاہ نے جب یہ معاملہ سنا اور یہ بھی سنا کہ وہ بیماروں کو شفا بھی دے رہے ہیں اور لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کرو، بادشاہ کو بڑا جلال آیا۔ اس نے ان دونوں کو بلوا کر اور اس نے ان پر زیادتی کر کے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے انہیں 100 کوڑے ان پر برسائے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ وہ لوگ کب آئیں گے واپس، کافی دن ہو گئے آئے نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں اپنے ایک شخص کو ذمہ دار بنایا تھا، ایک شخص کو تمام ساتھیوں کا سردار بنایا تھا جس کا نام شمعون تھا۔ آپ نے حضرت شمعون سے کہا کہ تم جا کر دیکھو شہر میں کیا حالات ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، تمہارے 2 ساتھی کیوں نہیں آئے؟ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ شہر میں آئے اور لوگوں سے معلومات کیا اپنے 2 ساتھیوں کے بارے میں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ 2 تو آئے ہوئے تھے مگر بادشاہ نے ان پر کوڑے برسا کر انہیں قید کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ جیسے انہوں نے یہ سنا وہ سیدھے بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا ہوا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے کیا ظلم کیا؟ کہا کہ میرے 2 ساتھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھیجا، آپ نے ان دونوں پر 100 کوڑے انہیں مارا اور پھر انہیں قید خانے میں آپ نے بند کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یقیناً وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضرت شمعون فرماتے ہیں ایک بادشاہ کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بادشاہ کو ہر ایک کی بات سننا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے میرے 2 ساتھیوں کی بات کو سنا ہی نہیں، بغیر آپ نے ان کی بات سنے آپ نے انہیں مارا اور پھر آپ نے انہیں قید خانے میں بند کر دیا، یہ تو آپ کا ظلم ہے۔ آپ پہلے ان سے سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ جو چاہے فیصلہ کریں۔ تو بادشاہ نے ان دونوں کو قید خانے سے باہر بلا کر بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا پیغام ہے، تم کس دین کی دعوت دینا چاہتے ہو، تم کس رب کی دعوت دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہمارا پیغام اتنا ہی ہے کہ تم جو عبادت کر رہے ہو پتھروں کی، یہ صرف ایک بے جان پتھر ہے، بے جان پتھر جس کو انسان ہاتھ سے تراشتا ہے وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ جس نے 7 زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، 18,000 عالم 18,000 مخلوقوں کا جو رب ہے وہ خدا ہے۔ یہ سارے بت یہ پتھر یہ تو بیکار ہے، ان میں کوئی جان نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ نے غور سے ان دونوں کی باتیں سننے کے بعد بادشاہ کہنے لگا کہ میں نے تمہاری بات تو سن لی ہے لیکن مجھے کوئی ایک دلیل بتاؤ، مجھے کوئی علامت یا نشانی تمہاری بتاؤ کہ جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ یقیناً تم جو کہہ رہے ہو کہ تمہارا خدا جو ایک خدا، یہی ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے، یہی تمہارا دین حق ہے اور ایک ہی خدا ہے، اس پر کوئی علامت یا دلیل مجھے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے ایسی کرامت عطا فرمائی ہے کہ ہم پیدائشی اندھے کو ہم آنکھیں ان میں لا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ، مجھے یہ کرامت دکھاؤ، میں یقین کر لوں گا کہ یقیناً ایک ہی خدا ہے اور اسی کی عبادت ہونی۔ تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو بلایا جس کی پیدائش سے ہی چہرے میں آنکھ کا نشان تک نہیں تھا۔ جو چہرے پر آنکھ کا جو نشان ہوتا ہے
پہلے آنکھ کا نشان ہوتا ہے، پھر اس میں اس کے اندر آنکھ ہوتی ہے، لیکن جو پیدائشی ایک ایسا شخص تھا اس کے چہرے میں آنکھوں کا نشان تک نہیں تھا، وہ حصہ بالکل چہرے کے دوسرے حصے کی طرح بالکل صاف تھا، آنکھ کا حصہ بالکل صاف تھا۔ ایسے شخص کو لایا گیا تو یہ جو دو لوگ تھے صادق اور مصدوق نامی، انہوں نے اس شخص کے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پیشانی سے ہاتھ ہٹایا تو اس شخص کے چہرے میں دونوں مقامات پر آنکھ کا نشان قدرتی طور پر بن گیا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے چہروں پر آنکھوں کا نشان پیدا فرما دیا، جو بالکل صاف حصہ تھا اس حصے پر آنکھ کا نشان آ گیا تھا صرف ہاتھ پھیرنے پر۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے زمین سے دو ریت کے جو ڈھیلے تھے، مٹی کے ڈھیلے اٹھائے، اور جو خالی حصہ آنکھ کے اس خالی حصے میں وہ ریت کے دو ڈھیلے اندر ڈال دیے، اور پھر ان دو ڈھیلوں پر اس آنکھ کے حصے پر ہاتھ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا ختم ہونا تھا، ان ریت کے ڈھیلوں میں آنکھ کی روشنی اللہ نے پیدا کر دی۔ وہ دیکھنے لگا اور دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف دل کھینچنے لگا، ذہن بدلنے لگا، اس کے خیالات بدلنے لگے۔ اس نے کہا تمہاری اس کرامت کو تو میں نے دیکھ لیا، لیکن یہاں ایک کسان کا ایک لڑکا میرے دربار میں خدمت کرتا تھا، اس کا انتقال ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، اس کا والد اس کے میت کو لے جانے کے لیے ابھی تک نہیں آیا۔ اگر واقعی میں تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا یہ حق ہے، تمہارا دین حق ہے، تو وہ جو لڑکا مرا ہوا ہے اس کو زندہ کر کے مجھے دکھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہمیں اس میت کے پاس لے چلو۔ وہ دونوں بزرگ صادق اور مصدوق نامی وہ دونوں اس میت کے پاس آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ واقعی میں وہ لڑکا مرا ہوا ہے، نوجوان ہے، 7 دن گزر چکے ہیں اس کے انتقال کو۔ یہ دونوں بزرگ وہاں اس کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا، ہم تیرے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ لوگ تیری قدرت کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس مردے میں مولا جان پیدا کر اس کو زندہ کر دے۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، وہ جو نوجوان مر کر پڑا ہوا تھا فوراً زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً زندہ ہو گیا اور وہ کھڑا ہو گیا، اور جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ساری قوم جمع ہے، بادشاہ جمع ہے، بادشاہ کے دربار کے لوگ جمع ہے۔ اس نوجوان سے پوچھنے لگے کہ اے نوجوان بتلا تیرا کیا حال ہے؟ نوجوان نے کہا اے میری قوم، میں بھی تمہاری طرح بتوں کی عبادت کرتے کرتے میرا انتقال ہو گیا۔ میری روح جب جسم سے جدا ہو گئی تو میری قبر کو جہنم کے آگ سے بھر دیا گیا۔ میرے کفر کی وجہ سے، میرے شرک کی وجہ سے میری روح کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا، اور میں اسی عذاب میں تھا، اسی عذاب میں مبتلا تھا۔ ان دو اللہ والوں کی دعا کی وجہ سے اللہ نے میرے روح کو جسم میں ڈال دیا۔ اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عذاب جہنم سے خود کو بچاؤ تو یہ جو دو بزرگ اور اولیاء آئے ہیں جو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اس خدا کو مانو، اس خدا کی عبادت کرو، ان بے جان پتھروں کو ٹھوکر مارو۔ یہ بے جان پتھر کی عبادت تمہاری قبر کو آگ سے بھر دے گی، تمہاری قبر کو جہنم کے عذاب سے بھر دے گی۔ اگر اس عذاب سے نجات چاہتے ہو ان اللہ والوں کے دامن سے لپٹ جاؤ، ان کی نصیحت پر عمل کرو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں، جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں، اس خدا کی طرف تم آ جاؤ۔ بس قوم نے جب نوجوان کی اس بات کو سنا کہ اس نے کفر و شرک کی وجہ سے قبر کا جو عذاب دیکھا تھا وہ سارا بیان کر دیا۔ ساری قوم کا جو دل تھا سارا دل بدل گیا، خیالات بدل گئے، بادشاہ کا خیال بھی بدلنے لگا۔ بادشاہ نے فوراً ان دو بزرگوں کو بلایا، کہا کہ اب مجھے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دو۔ وہ کلمہ پڑھا اور یہ منظر دیکھ کر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گیا۔ بتوں کی عبادت کو اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن وہاں حضرت حبیب نجار یہ جو بوڑھے شخص تھے
انہوں نے بھی آ کر قوم کو سمجھایا کہ یقیناً یہ دو جو کہہ رہے ہیں، میں نے بھی اپنے بیمار بیٹے کو ان کے سامنے پیش کیا تھا، انہوں نے ہاتھ لگایا، رب نے شفا عطا کر دی، یقیناً یہ سچا دین ہے۔ جب وہ لوگوں کو قوم کو سمجھانے لگے، قوم میں بعض ایسے بھی بتوں کی عبادت کرنے والے، بتوں سے محبت کرنے والے ایسے تھے جو بتوں کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے، اور اپنے رب کا اتنا بڑا قدرتی کرشمہ دیکھ کر اور ان بزرگوں کی کرامت کو دیکھ کر بھی ان کے دل نہیں بدلے۔ انہوں نے حضرت حبیب نجار کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، کیونکہ وہ بتوں کو برا بھلا کہہ کر لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہے تھے، انہیں دین کی طرف بلا رہے تھے، ایک خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حبیب نجار کا یہاں قتل کیا، خدا کا جو قہر تھا، اللہ کا جو عذاب تھا ان لوگوں پر نازل ہو گیا۔ اللہ نے ایسا عذاب نازل فرمایا، روایتوں میں آتا ہے خالق کائنات نے ان لوگوں پر ایسا عذاب نازل کیا کہ راتوں رات ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ سب پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر، خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذابات کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے، ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم اس دین جس پر ہم چل رہے ہیں یہ دین حق ہے، اور یہ یقین ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ جس بندے میں شک پیدا ہو گیا اپنے دین کو لے کر، اپنے رب کو لے کر شک پیدا ہو گیا، تو وہاں سے اس کا ایمان کمزور اور اس کے بعد وہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جس دین پر ہوں یہ دین حق ہے، میں جس رب کی عبادت کر رہا ہوں یہ حق ہے، اور اتنا یقین پیدا ہو جائے کہ جس سے کوئی انکار یا شک کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے، شک کی گنجائش دل میں ایک لمحے کے لیے نہ آئے، اپنے دین کو لے کر، اپنے قرآن کو لے کر، اپنے ایمان کو لے کر، اللہ رسول کو لے کر، اللہ رسول کی باتوں کو لے کر، جنت اور جہنم کی باتوں کو لے کر ایک شک کی گنجائش بندے کے دل اور ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ انسان ایمان کو کیسے جو شیطان ہے بندے کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے پہلے شک ڈالتا ہے، وہ سوالات ڈالتا ہے۔ اللہ کے تعلق سے شیطان سوالات ذہن میں پیدا کرتا ہے، قرآن کے تعلق سے، کبھی دین اور اسلام کے تعلق سے، اللہ رسول کے تعلق سے شیطان ذہنوں میں ایک شک اور ایک سوال اور کئی ساری غلط باتیں وہ پیدا کرنے لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب کبھی تمہارے ذہنوں میں اللہ کو لے کر یا دین یا اسلام کی باتوں کو لے کر کوئی شک یا وسوسہ ذہن اور دل میں آ جائے تو اس وسوسے کے پیچھے نہ پڑو، وہ جو سوالات شیطان پیدا کرتا ہے دین کے بارے میں، اللہ رسول کو لے کر اس سوالات کے جوابات میں مت جاؤ، بلکہ لا حول ولا قوت پڑھ کر شیطان کو دور کر دو۔ جب بھی کوئی برا وسوسہ آئے، جب بھی کوئی برا خیال آئے دین کو لے کر، اللہ رسول کے تعلق سے، تو اس وقت میں ہمیں دو وظیفے پڑھنا ہے، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دو جتنا زیادہ اس دو وظیفوں کو پڑھتے رہیں گے شیطان ذہن اور دل میں وسوسے نہیں ڈالے گا۔ اگر کوئی وسوسہ بھی آ گیا دل میں یا ذہن میں تو یہ پڑھنے کی برکت سے وہ سارے برے وسوسے، گندے خیالات ذہن اور دل سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دو وسوسے، یہ دو وظیفے اس کو ہمیشہ آپ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو، روایتوں میں آتا ہے کہ نماز کے وقت میں بھی جب بندے کو کئی سارے وسوسے آتے ہیں اور نماز میں ذہن اور دل نہیں رہتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رکعت بننے سے پہلے بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر وہاں پر پھونک دے۔ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ وہاں پر 1 مرتبہ پھونک مار کر کھڑے ہو جائیں گے تو کبھی ذہن میں کوئی وسوسہ اور کوئی گندا خیال نہیں آئے گا، ذہن نماز میں لگا رہے گا اور ساری توجہ اللہ کی عبادت میں لگی رہے گی۔ تو یہ بہت بہترین 2 وظائف ہے خود کو شیطان کے برے وسوسے اور گندے خیالات سے بچانے کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مولا مغفرت اور بخشش عطا فرمائے، مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے،
الہ العالمین مالک و مولا باری تعالیٰ مولا جتنے حاضرین مجلس ہے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرما۔ مولا ہمارے گناہوں کی اور ہمارے عیبوں کی دنیا اور آخرت میں ستر پوشی فرما۔ الہ العالمین تو غفار ہے مولا، ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرما۔ تو ستار ہے مولا، دنیا و آخرت میں ہمارے عیوب اور ہمارے ذنوب کی ستر پوشی فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی حاجتوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہے مالک و مولا باری تعالیٰ جو مصیبت زدہ ہیں مولا ان کی مصیبتوں کو دور فرما لے۔ مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جن نوجوانوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں مولا ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہر مومن کو زمینی آسمانی آفات اور بلیات اور بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہر مومن کو مولا صحت و تندرستی نصیب فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام میں امن و امان عطا فرما۔ الہ العالمین ہر مومن کی زندگی میں سکون و اطمینان عطا فرما۔ ہر مومن کو مولا خوشحالی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ اے مالک و مولا ہم تمام کو فقر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ مولا ہم تمام کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، فتنے بازوں کی فتنے بازی سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالیٰ ہم تمام کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین قبر کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا اے باری تعالیٰ موت کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما، قبر میں حضور کی پہچان نصیب فرما۔ الہ العالمین قیامت کی وحشت سے، گھبراہٹ سے، ہولناکی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ قیامت کے دن صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرما۔ الہ العالمین مالک و مولا باری تعالیٰ ہم تمام کی نمازوں کو قبول فرما۔ مولا ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ الہ العالمین اے باری تعالیٰ مالک و مولا مولا جتنے بھی حاضرین مجلس ہے مولا ان تمام کی جو بھی مشکلات ہے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ مولا جتنے حاضرین مجلس ہے مولا جس کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں ان تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ مولا ہم تمام کی جائز مرادوں کو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ہم تمام کی جائز دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل سے مولا پوری فرما دے۔ اے باری تعالیٰ اے مالک و مولا ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ مولا ہم تمام کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے والدین کے صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہ جو بھی مولا ہمارے والدین سے ہوئے ان تمام کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ مولا ہمارے والدین کو قبر میں جنت الفردوس عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی قبر کو مولا کروٹیں کروٹیں جنت نصیب فرما۔ والدین کی قبر کو مولا نور سے منور فرما دے، تا حد نظر والدین کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالیٰ ہمارے والدین کے صدقے میں مولا ہم تمام کی مغفرت و بخشش فرما دے۔ ہمارے والدین کے صدقے میں مولا ہم تمام کے گناہوں کی اور عیوب کی ستر پوشی فرما دے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہم تمام کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ قیامت کے دن مولا اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ مولا ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ہم پر اپنا خصوصی انعام و اکرام فرما۔ مولا ہم پر اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین اپنی خاص نظر عنایت ہم تمام کو نصیب فرما، اپنی خاص توجہات مولا ہمیں عطا فرما، اپنی خصوصی برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔